امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے جاری۔ سینکوم کا جزیرہ تنب اکبر میں دفاعی نظام کروز میزائل لانچ سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے خلاف تازہ حملوں کی نئی لہر 90 منٹ میں مکمل کی گئی۔ حالیہ فضائی کارروائیوں میں 9 اموات، 260 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حکام کے مطابق 2 خواتین شہید اور 250 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی فوج کے مطابق بمپور گیریزن پر حملے میں 7 فوجی شہید ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اہواز، سرک، بندر عباس، قشم، چابہار اور بمپور میں دھماکے ہوئے۔ خوزستان میں گندم کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار میں ماہی گیروں کے ریسکیو کے لیے استعمال ہونے والے آبزرویشن ٹاور پر میزائل برسایا گیا۔ ہرمز میں جھڑپیں اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ساحلی علاقوں اور جزیروں سے آنے والی آوازیں ہرمز میں جاری تصادم کا نتیجہ ہیں۔ حاجی آباد میں ایک گولہ شہر کے قریب گرا۔ امریکہ کے نئے حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کے بھی جوابی وار۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے۔ اردن میں الارزق ایئر بیس پر F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بحری جہازوں پر حملے۔ طیاروں کے لیے اسلحہ اور پرزے ذخیرہ کرنے والے کئی گودام تباہ۔ آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر کے تحت کویت میں مینا عبداللہ میں ایریل سالم ایئر بیس کو اس مقام کو نشانہ بنایا گیا کہ جہاں MQ-9 ڈرونز تعینات تھے۔ متعدد ڈرونز تباہ ہوئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ ڈرون لانچنگ پیڈ، پیٹریوٹ دفاعی ریڈار، بیڑے کا فضائی کنٹرول ریڈار اور دیگر جدید سسٹمز تباہ ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی اڈوں اور تنصیبات پر ڈرون حملوں کے 6 مراحل مکمل کر لیے گئے۔ امریکی جرائم جاری رہنے تک جوابی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ خطے سے تیل کا ایک قطرہ بھی برآمد نہیں ہوگا۔ ایران کے اسٹریٹجک اہداف پر تباہ کن حملوں کی منصوبہ بندی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ آبنہ ہرمز کے اطراف جاری حملوں کے مقابلے میں وسیع نوعیت کی کارروائیوں پر غور۔ ٹرمپ کا زیر زمین ایرانی جوہری سائٹس پر بنکر بسٹر حملوں کا اندیہ۔ کہا بہتر ہے ایران معاہدہ کر لے ورنہ ان کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایرانی پلوں اور بجلی گھروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حملے تب تک جاری رہیں گے کہ جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہوا۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز میں 20% ٹیکس وصولی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ کہا کہ فیس کے بنا ہی خلیجی ممالک امریکہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ ٹرمپ میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ایران کو توڑنے کی کوشش کرنے والے خود دیکھیں کہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ فوجی حملوں اور ناکہ بندی سے ہمیں مذاکرات کی درخواست کرنے پر مجبور کرے گا تو وہ غلطی کر رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول سنبھالیں گے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے لیکن بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں حالات میں بہتری کے لیے فریقین سے مذاکرات کی اپیل۔ کشمیر میں ہونے والے واقعات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی تجویز دے دی گئی۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے پارٹی عہدیداروں اور کارکنان سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر کے خراب حالات سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ موجودہ حالات میں معاملہ فہمی کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران ختم کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے کسی شخص کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کشمیری ہے کون نہیں۔ موجودہ حالات کا مقابلہ طاقت کے استعمال سے نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو نے مظاہرین سے احتجاج اور دھرنے ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق لیکن پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں۔ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اسے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مولانا فضل الرحمان سے شہداء کے خلاف بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ مجھے مولانا کی بات سے اختلاف ہے۔ پاک فوج ملک کی سلامتی کی داعی ہے۔ کیا دہشت گردوں کی طاقت کو قبول کر لیا جائے؟ کیا ان کو مسلح ہو کر لڑنے دیا جائے؟ خوارج آتے ہیں حملے کر کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل
वज़ीर-ए-आज़म का FBR को कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल करार दे दिया। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि कारोबारी बिरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। FBR के सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें, कारोबारी बिरादरी के मसाइल बिला ताख़ीर हल करें। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना ताकि कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़े। टैक्स क़वानीन की पाबंदी पर कंपनियों की सरमायाकारी, सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। इजलास के शुरका को FBR हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। बताया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइज़र की सनतों की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब हो चुकी है। टेक्सटाइल और मशरूबात की तनसीब का अमल जारी है। तेल की आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा। कीमतें जंग के दौरान की सतह पर आ गई। अमरीकी WTI की कीमत 8.8% इजाफे से $79 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% महंगा $85 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मरबान क्रूड 4% इजाफे से $78 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1766 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,75,285 पॉइंट्स पर बंद हुई। अमरीकी फौज ने दोबारा से ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी। सेंटकॉम का कहना है ईरान को जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की गई है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज़्यादा जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैनात हैं। अमरीकी अफवाज बदस्तूर चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कैपलर डेटा के मुताबिक नाकाबंदी से कबल आबना हुर्मुज़ से 11 बहरी जहाज़ गुजरे। 9 ने ईरानी रूट इस्तेमाल किया। एक बड़े टैंकर में 2 मिलियन बैरल खाम तेल भी मौजूद था। भारत में जौहरी प्लांट्स की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। रॉयटर्स ने इंकशाफ किया कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का हसास डाटा लीक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूक्लियर प्लांट की हसास फाइलें, नक्शे डार्क वेब पर शेयर कर दिए गए। हैकर्स ने 19,000 फाइलें जारी की हैं जिनमें प्लांट के अहम हिस्सों के नक्शे शामिल हैं। कंट्रोल रूम के फ्लोर डिज़ाइन, सप्लायर्स की तफसीलात और इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेजात भी लीक हुए हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक डाटा लीक होने से न्यूक्लियर प्लांट की हिफाजत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम नॉर्लान मैकाएब की मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, ट्रांसपोर्ट और राबिता साजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने SCO के अहदाफ के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सेक्रेटरी जनरल SCO ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की गई। मुलाकात में बशकीक में होने वाले SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बर वक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है। ये आबादी से मुताल्लिक़ पॉलिसी साजी और मौसर इक़दामात में मुआविन साबित होगा। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से भी निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। पुलिस दहाइयों से कुर्बानियां दे रही है। सूबे से दहशत गर्दी हर सूरत खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा कि जब तक हम नहीं आएगा हम कुर्बानियां देते रहेंगे। माजी में सियासी भर्तियां होती थीं, अब मेरिट पर हो रही हैं। पुलिस एहलकार अपने मकसद पर साबित कदम रहें, किसी भी दबाव या मुदाखलत के सामने ना झुकें। हुकूमत पुलिस फोर्स की हर मरहले पर मुकम्मल मुआवनत जारी रखेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा। नान बाइयों ने खुद निर्ख बढ़ा दिए। रोटी की कीमत में 9 रुपये और नान की कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया। रोटी की कीमत 25 और नान की 35 रुपये हो गई। पेशावर में रोटी की कीमत 30 से 35 रुपये हो गई है। कोयटा में 40 रुपये में मिलने लगी। लाहौर में रोटी 20 रुपये और नान 30 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है।
حکومت نے ہماری قیمت پر روٹی فروخت نہ کرنے دی تو تندور بند کر دیے جائیں گے۔ ادھر کراچی میں سستا آٹا نہ بیچنے پر گرفتاری اور جرمانوں کے خلاف تاجروں کی ہڑتال، جوڑیا بازار میں شٹر ڈاؤن، اجناس کی سپلائی معطل۔ ملک میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، ہبس اور گرمی کی شدت میں کمی، کراچی میں ہوائیں چل پڑیں، آج ہلکی بارش کا امکان، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے، بلوچستان کے مقامات آوران خضدار جو بارکھان کوہلو میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، پنجاب کے مختلف شہروں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش برسے گی۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان ہی لکھا جائے گا، پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا آغاز کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان، پنجاب میں قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر پروسیسنگ زون بنایا جائے گا، 200 سے زائد صنعتی یونٹس قائم ہوں گے، 150 ملین کی سرمایہ کاری متوقع ہے، ملازمتوں کے 10,000 مواقع پیدا ہوں گے، سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بزنس سہولت مراکز اور ماڈل ریٹیل آؤٹ لیٹ بھی قائم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ فائنینسنگ اسکیم سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، ریونیو میں اضافہ ہوگا اور پنک سالٹ کی عالمی برآمدات کو فروغ ملے گا۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی قیمت پر ڈیجیٹل میڈیا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، ڈیجیٹل میڈیا کو مالی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری ترجیح ورکرز کی بہبود ہے، کوشش ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میں بیان، کہا کہ یہاں مجھ سے پہلے ایک وزیر نے موبائل لہرا کر کہا تھا کہ یہ میڈیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اخبارات اور ٹی وی چینلز نہیں چاہیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سب سے پہلا حق اخبار کے ڈیجیٹل شعبے کا ہے، حکومت اخبارات کے پلیٹ فارمز کو مزید سپورٹ فراہم کرے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، حکم نامے کے مطابق عدالتی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا گیا جس سے انصاف کا قتل ہوا، اعلیٰ عدلیہ نے سول کورٹ کا دائرہ اختیار استعمال کرتے ہوئے شواہد ریکارڈ کیے، بغیر حتمی فائنڈنگ دے دی گئی، نظر ثانی کیس میں بھی سپریم کورٹ نے فریقین کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، فریقین کو سنے بغیر کیے گئے فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا ہے، ججز کے حلف کا تقاضا ہے کہ آئین اور قانون کا تحفظ کیا جائے۔